السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم امیر جماعت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود علماء کرام، عزیزان گرامی قدر، معزز مہمانان گرامی قدر، اور اجلاس میں موجود مختلف مکاتب فکر اور مختلف عقائد اور مختلف مناہج سے منسوب ہمارے احباب، یہ مجلس اس وجہ سے بہت اہم مجلس ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے اس پیغام کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے، جو پیغام منہج صحابہ اور فہم صحابہ کے مطابق جماعت اہل حدیث کے علماء دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں دوسرے مکاتب فکر کے افراد موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں مسلمانوں کے مختلف طبقات کے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ سارے کے سارے افراد بحیثیت عوام کے ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور سارے کے سارے لوگوں کے لیے جو پیغام ہے وہ پیغام قرآن و سنت اور فہم صحابہ کا پیغام ہے۔ یہ پیغام مسلمانوں کے تمام طبقوں کے لیے اس لیے بھی قیمتی ہے کہ یہ پیغام رب کائنات کو پہچاننے کا پیغام ہے۔ یہ پیغام سارے طبقوں اور سارے مکاتب فکر کے لیے اس لیے بھی قیمتی ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اتباع کے ضوابط اور صحابہ کرام سے محبت کا پیغام ہے۔ یہ پیغام اس لیے بھی قیمتی ہے اور سارے مکاتب فکر کے لیے قیمتی ہے کہ یہ پیغام قرآن کے فہم کا پیغام ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے، قرآن مجید کو احادیث صحیحہ کے ذریعے اور قرآن مجید کو اقوال صحابہ کے ذریعے سمجھنے کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو جتنی زیادہ قیمتی اور جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ سنا جائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کے لیے پوری توجہ دیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ معاف فرمائیں گے، میں اس بات کی صراحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، خاص کر کے آپ حضرات کے سامنے، کہ اس موقع سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم بحیثیت اہل حدیث کے آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام اس مکتب فکر کا پیغام ہے جس مکتب فکر اور جس منہج کو لے کر کے صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے اس پیغام کو سیکھا تھا۔ ان لوگوں نے سیکھا تھا کہ ہم کو چلنا کیسے ہے، انہوں نے اس بات کی تربیت حاصل کی تھی کہ ہم کو کھانا پینا کیسے ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی سیکھا تھا کہ استنجا اور قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں۔ وہ یہ بھی سیکھتے تھے کہ اپنے بڑوں کا احترام کیسے کیا جائے۔ وہ یہ بھی سیکھتے تھے کہ اپنے آپس کے حقوق کیا ہیں۔ وہ یہ بھی سیکھتے تھے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کیسے کی جائے، بڑوں کا احترام کیسے کیا جائے۔ وہ یہ بھی سیکھتے تھے کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں، خاندانوں کو پالنے کا، خاندانوں کو آگے بڑھانے کا، خاندانوں کو استحکام حاصل کرنے کا، خاندانوں کو مضبوطی کے ساتھ اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے لیے یہ پیغام انتہائی قیمتی پیغام ہے کہ ہم یہاں پر اس وجہ سے جمع ہوئے ہیں، احترام صحابہ کو سیکھنے کے لیے، قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے، منہج صحابہ کو سیکھنے کے لیے، اتباع رسول کے مفہوم کو جاننے کے لیے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ یہ پیغام خالص قرآن و سنت کا پیغام ہے۔ یہ وہی پیغام ہے جو افتتاحی کلمات میں بتایا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا،
صفہ کے چبوترے سے اس کا امتداد ہوا. صحابہ کرام نے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اس کو سیکھا. پیبند لگے کپڑے پہنے، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا، پینے کا کچھ نہیں تھا، ان کے پاس رہن سہن کے وسائل نہیں تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے تو لڑنے کے سلسلے میں ناکافی تھے. وہ کہیں جاتے تھے تو فاقہ کیا کرتے تھے، سواریاں نہیں تھیں، محتاجی کی زندگی تھی اور فقر و فاقہ کی زندگی کر کے وہ لوگ زندگی گزارا کرتے تھے. یہ پیغام ہے اس پیغام کو آپ کے سامنے پہنچانے کا جس پیغام میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بار چاند دیکھتے تھے، دوسری بار چاند دیکھتے تھے، تیسری بار چاند دیکھتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرماتی ہیں علی الاسودین، دو سیاہ چیزوں پر، یعنی کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے اور کئی مہینہ اسی پر گزر جایا کرتا تھا. یہ پیغام ہے قرآن و سنت کی اس خالص تعبیر کا پیغام جس کو صحابہ کرام نے بچوں کی شکل میں، خواتین کی شکل میں، نوجوانوں کی شکل میں، بوڑھوں کی شکل میں، دشمنوں کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، پرایوں کی شکل میں، اپنوں کی شکل میں، اجنبیوں کی شکل میں، ہر شکل میں اس مجلس رسول میں بیٹھ کر کے سیکھا تھا جس مجلس رسول میں محبت کا پیغام دیا جاتا تھا، الفت کا پیغام دیا جاتا تھا، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی تھی، بھوکوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا جاتا تھا، جس پیغام کے ذریعے لوگوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ مسلمان اس دنیا میں صرف اسلام، صرف واجبات اور صرف نوافل کی تنفیذ کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ اسلام انسانیت کی، شرافت کی اور اعلیٰ قدروں کی ترویج کے لیے آیا ہے. یہ پیغام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاقی کردار کا پیغام جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاقی قدروں کی تکمیل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. تو معاف فرمائیں گے ہمارے جو بھی احباب یہاں موجود ہیں اس بات سے نہ بدکیں کہ یہ پروگرام صوبائی جمعیت اہل حدیث کا ہے، بلکہ یہ پیغام ایک تنظیمی ڈھانچے کی شکل میں یقیناً صوبائی جمعیت اہل حدیث کا ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد محبتوں کے پیغام کا مقصد ہے. اس کا بنیادی مقصد قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کا مقصد ہے. اس کا بنیادی مقصد خواتین کے حقوق کو بتانے کا مقصد ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گھریلو معاملات میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے، اسلام اس کا کیا حل پیش کرتا ہے؟ یہ جماعت یا قرآن و سنت کا پیغام آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ بیوی سے اختلاف یہ فطری چیز ہے، لیکن ایک طلاق دے کر کے اس کو چوکھٹ سے باہر کر دیا جائے، بے عزت و آبرو کر دیا جائے، ذلیل و خوار کر دیا جائے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ پیغام محبت ہے کہ اگر اضطراری صورت میں طلاق یا خلا کے مسائل آئیں تو اسلامی پوری کی پوری روح سامنے رکھ کر کے، اسلامی مسائل کو سامنے رکھ کر کے اس کے طریقے کو سمجھا جائے، اس کے مسائل کو سمجھا جائے، گھروں کو اور خاندانوں کو تحفظ فراہم کرنے اور بچانے کی سعی کی جائے، محبت کا پیغام دیا جائے، خاندانوں کو ٹوٹنے سے بچایا جائے، بچوں کو بکھرنے سے بچایا جائے. یہ پیغام قرآن و سنت کا خالص پیغام ہے. اسی پیغام کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے. رب کائنات سے دعا کریں گے کہ اے رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس محبت کے پیغام کو خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر، فہم صحابہ کے دلائل کی بنیاد پر
دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو سکیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہمارا فریضہ ہے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس اجلاس میں، بلکہ میں کہوں گا کہ اس قیمتی اجلاس میں جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے وہ موضوع ہے گناہ اور اس کے نقصانات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں ایک مومن اور ایک فاسق کے درمیان کیا فرق ہے۔ ایک مومن اپنے ذریعے سے کیے گئے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے تہ میں بیٹھا ہوا ہے، پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اس بات کا خدشہ محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہی اسباب ہیں کہ صحابہ کرام شرک اصغر اور شرک اکبر سے متعلق جو دلائل وارد ہوئے ہیں اس میں عموماً تفریق نہیں کرتے تھے، بلکہ سب کو شرک سے ڈرانے کے لیے ہر قسم کی دلیل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ ہم اگر گناہوں کے بارے میں یہ تصور پیدا کر لیں، اپنے دلوں کے اندر ہلکا پن پیش کر دیں کہ یہ گناہ ہے، معمولی گناہ ہے، اس کو انجام دے دیں، پھر توبہ کر لیں گے، صدقات و خیرات کر دیں گے، بڑھاپے میں رجوع کر لیں گے، تلافی کر لیں گے، لوگوں سے معافی مانگ لیں گے تو معاف فرمائیں گے۔ زندگی کی ضمانت، اس حیات کی ضمانت کسی انسان کو نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں آئے ہیں کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اپنے گھروں تک صحیح سلامت واپس پہنچے گا۔ جو لوگ اس بلڈنگ میں رہتے ہیں وہ بھی ضمانت نہیں دے سکتے کہ آج کی رات ان کی حیات میں گزرے گی۔ یہ زندگی اور موت یہ رب کائنات کا اختیار ہے۔ لہذا ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صبح کو پالیں تو شام کا انتظار نہ کریں، شام مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہر وقت ایسی زندگی گزاریں گویا زندگی کا آخری دن گزار رہے ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، اور ایک فاسق و فاجر اور منافق و کافر گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی اور بیٹھ کر کے اڑ گئی۔ ان گناہوں کی قباحت کے بارے میں اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، رب کائنات کے ہاں جواب دہی کا تصور نہیں ہوتا۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تصور کو سامنے رکھ کر کے گناہوں کے بارے میں فیصلہ کرے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گناہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف نوعیتوں کے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یا بالخصوص کوئی مسلمان ایسے گناہوں کو انجام دیتا ہے جن گناہوں کا تعلق توحید کی، اسلامی عقائد کی، اسلام کی بنیادوں کی خلاف ورزی سے ہے، تو یہ گناہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ انسان رب کائنات کے حقوق کی حق تلفی کرے، توحید کے معاملات میں متساہل ہو جائے، توحید کے معاملات میں مجرم ہو جائے، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے بجائے شرک باللہ کی جانب بڑھے، تو ایسی صورت میں یہ مسلمان کبھی بھی حقیقی معنی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں گناہوں کو دیکھیں، گناہوں کے نقصانات کو دیکھیں، وہیں ہم یہ بھی دیکھیں کہ گناہوں کی نوعیت جن میں ہم ملوث ہیں، جن میں ہم مبتلا ہیں، ان گناہوں کی نوعیت کیسی ہے۔ اگر وہ گناہ توحید اور اس کے تقاضوں کے خلاف ہیں تو ہم کو اپنے بارے میں نظر ثانی کر کے پہلی فرصت میں اس سے توبہ کر کے توحید کی جانب رجوع کرنا چاہیے، ورنہ رب کائنات کی وعید ان اللہ لا یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس وعید کے تحت رب کائنات ہم کو بغیر توبہ کے معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس نے شرک کرنے والے کی معافی کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹٹولیں، علماء سے جڑ کر کے
اس بات کو سمجھیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتباع کیا ہے اور بدعات و خرافات کیا ہیں، تو گناہ اگر توحید کی شان میں گستاخی پر مبنی ہو تو وہ گناہ زیادہ قبیح ہے، اور ایسے گناہ کی وعیدیں قرآن و سنت میں بھری پڑی ہیں۔ ایسے ہی یہ گناہ اگر اتباع رسول کی کوتاہی کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے تشویشناک ہے۔ ہم کو اس کے بارے میں فوراً نظر ثانی کر کے، علماء سے جڑ کر کے، اس کی قباحت کو سمجھ کر کے اس سے توبہ کرنی چاہیے اور سنت رسول کی جانب رجوع کر کے بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جن گناہوں کا تعلق صحابہ کرام کے فہم اور ان کے منہج و مسلک کے خلاف ہے، ان گناہوں سے ہم اولین فرصت میں توبہ کر کے منہج صحابہ، منہج سلف اور صحابہ کرام کے فہم کی جانب رجوع کریں، کیونکہ یہ قرآن، یہ حدیث صحابہ کرام کے احوال کے مطابق نازل کیے گئے، ان کے حالات کے تناظر میں اس میں احکامات نازل کیے گئے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے اوپر نکیر کر دے، ان کی تنقیص کر دے، ان کی توہین کر دے، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائے، تو ایسی صورت میں سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی انگلی کو پکڑ کر کے توڑ دیا جائے، کیونکہ یہ گستاخی کہ جن لوگوں نے ہم تک دین کو پہنچایا، قرآن مجید کو پہنچایا، جن لوگوں نے دین کی تعبیرات ہمارے سامنے پیش کی، ان لوگوں کو اگر کوئی مجروح کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کی تنقیص بیان کرتا ہے، ان کے بارے میں اپنے دلوں میں چور رکھتا ہے، ان کے بارے میں غلط انداز کے افکار رکھتا ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ گناہوں کی نوعیت کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق علماء سے رجوع کریں، اس کی قباحت کو سمجھیں، اس کے مد مقابل جو ہمارے فریضے ہیں، ہمارے واجبات ہیں، ان کو اپنائیں اور ان پر زندگی کو ڈھالیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گناہوں کے اثرات کے بارے میں اس چیز کو سمجھیں کہ ان گناہوں کے اثرات ہماری ذات پر صرف مرتب نہیں ہوتے، بلکہ ہماری ذات کو یہ گناہ تباہ کرتے ہیں۔ ہماری ذات کے ساتھ ہمارا خاندان، ہمارا گھرانہ، ہماری بیوی بچے، ہمارے متعلقین، ہمارے دوست و احباب اس سے اثر قبول کر کے وہ معاشرہ بھی اس سے تباہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ گناہ کبھی کبھار پورے معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ ایک انسان سفر کی تھکان سے میلے کچرے کپڑے پہن کر کے پراگندہ بال آتا ہے سفر سے واپس، اور آنے کے بعد نماز کے لیے اور دعا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہم اللہم، اے رب کائنات میری فلاں مراد کو پورا کر دے، اے رب کائنات میری فلاں دعا کو سن لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائیں گی؟ مَأْكَلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے ہوئی۔ اور مسلمانوں کے کتنے ایسے طبقے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقائد پر مبنی چیزوں کے ذریعے مال کماتے ہیں، جو منہج صحابہ کی توہین کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر عقل حلال کے جگہ ہم نے عقل حرام کا اہتمام کیا، حرام خوری کا اہتمام کیا، تو اس حرام خوری کے بھی مراتب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے سے ہوئی، لہذا اس کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اب آپ سوچیں اگر انسان کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں، اس کی عبادتیں قبول ہونا بند ہو جائیں، تو وہ جو مال خود کھاتا ہے اسی مال کا حصہ اپنے خاندان کو،
اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، سب کے منہ میں حرام کی کمائی ٹھوستا ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ تلاوت کلام پاک قبول ہو، نہ نمازیں قبول ہوں، نہ عبادات قبول ہوں، نہ دعائیں قبول ہوں، تو انسان کی تباہی کا اور کون سا سامان ہوگا جس سامان کو یہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور اپنی تباہی کا سامان خریدتا ہے۔ تو معاشرے پر اس حرام کمائی کا، ان گناہوں کا، سود خوری کا، بے حیائی کا، زناکاری کا، زبان کے غلط استعمال کا، لوگوں کے حقوق کو مارنے کا، حرام کھانے کا، ایسے ہی جھوٹ بولنے کا، بیڑی سگریٹ پینے کا، شراب پینے کا، نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کا، لوگوں کو دھوکہ دینے کا، نگاہوں کے ناجائز استعمال کا، کانوں کے غلط استعمال کا، شرمگاہوں کے غلط استعمال کا، ہاتھ کے غلط استعمال کا، پیر کے غلط استعمال کا، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ اثر انسان کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ انسان کو اگر رب کائنات سے قربت اختیار کرنی ہے، صحت و تندرستی کی زندگی چاہتا ہے، خوشحال رہنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب لاٹھی ٹیکنے لگے تو اس کے بچے اس کی لاٹھی کو پکڑ کر کے چلیں، وہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کے بچے اس کو ابا ابا کہہ کر کے اس کے منہ میں لقمہ ڈالیں، اس کی دوائی کا خیال کریں، اس کو اسپتال میں بھرتی کریں۔ تو یہ نوجوانی کی عمر ہے، بچوں کی اسلامی تربیت میں گزار لیں، ورنہ یہ بچے ڈاکٹر تو بن جائیں گے، انجینئر تو بن جائیں گے، دنیا میں ترقی تو کر لیں گے، لیکن تربیت کی کمزوری کے نتیجے میں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جائے گا، اس کو گھر سے دھکے دے کر کے باہر نکال دیا جائے گا، بیمار پڑے گا تو دوا علاج میں کوتاہی کی جائے گی۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکون کی زندگی گزاریں، اطمینان کی زندگی گزاریں، تو آپ اسلامی تربیت کے مطابق، اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے خاندان کی زندگی کو، اپنے ماتحتوں کی تربیت کو ڈھالیں۔ اس کے بغیر آپ خوشحالی کی زندگی نہیں گزار سکتے، یہ آپ کی مسئولیت ہے۔ آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تو نماز پڑھتا تھا، تم تو مسجد جاتے تھے، لیکن بچوں کو جگاتے تھے کہ نہیں جگاتے تھے؟ یہ معاشرے کی تباہی کا سامان ہے۔ ایک انسان اس رب کائنات کو بھول جائے جس رب کائنات نے اس کے باپ کی شرمگاہ سے نکلنے والے حقیر پانی اور ماں کی شرمگاہ میں داخل ہونے والے حقیر پانی اور ماں کے حقیر پانی کے ملاپ کے نتیجے میں اس کو وجود بخشا۔ پہلے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں پلتا رہا، پھر ولادت عمل میں آئی، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا، اس کے لیے ساز و سامان بنائے گئے، اس کے باپ نے اس کو پالا پوسا، اس کی ماں نے اس کو پیار دیا، دودھ پلایا۔ یہ سارے کے سارے مراحل اور یہ سارے کے سارے انعامات اس رب کائنات کی حقانیت، اس کی توحید، اس کے حقوق کی جانب ہم کو چیخ چیخ کر کے پکارتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت، کتنی بھی بڑی طاقت ہو جائے، کتنا بھی پیسہ کما لے، لیکن ولادت کے مراحل کو، بیماری کے مراحل کو، ایسے ہی پریشانیوں کو، دل کی بیزاری کو، ڈپریشن کو، گھر کے اختلافات کو، آپسی میل محبت کے نفرتوں میں بدلنے کے بعد ان چیزوں کو رب کائنات کی توفیق کے بغیر ختم نہیں کر سکتی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں جو گناہ ہماری ذات پر اثر انداز ہوتے ہیں، یا جو گناہ ہمارے گھرانے اور خاندان پر اثر انداز ہوتے ہیں، یا جو گناہ ہمارے پورے معاشرے، پورے محلے اور پوری سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے گناہ ہمارے لیے تباہی کا سامان ہیں۔ رب کائنات ہم کو ان سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مسلم معاشرہ، سوشل میڈیا کا دور، ہماری جیبوں میں پلنے والا ایک شیطان، موبائل فون، ہمارے ٹیب اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ملنے والے وسائل، ان چیزوں نے ہمارے خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ بچے کے چادر کے اندر رات رات بھر موبائل فون کا استعمال ہونا، صلاۃ فجر چھوڑ کر کے
ماں باپ کی نافرمانی کر کے، سارے سسٹم کو تہوبالا کر کے، اسکول کا ناغہ کر کے، تعلیم سے دوری اختیار کر کے، ان لوگوں کے سسٹم کو دیمک کے طریقے سے اس شیطان نے چاٹ لیا ہے، اور مسلم معاشرہ اس کا زیادہ شکار ہے۔ مسلم معاشرے کی یہ حالت ہے کہ ہمارے بچے رات کے پہر ہمارے گھروں کے باہر ہیں یا اپنے کمروں میں ہیں، کسی کو کوئی اطلاع نہیں، وہ کہاں شراب پی رہے ہیں، کہاں نشہ کر رہے ہیں، کہاں سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، کن چائے خانوں میں بیٹھے ہیں، کن دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، لڑکوں کے ساتھ ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ہیں، ڈانس کے کلبز میں ہیں، شراب خوری کے اڈوں میں ہیں، ہم کو کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ہم کو اس خواب خرگوش سے بیدار ہونا ہوگا، ہم کو یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آپ دیکھیں کہ انسان کس انداز سے گناہوں کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے، فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق۔ فرمایا نیکیوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ نیکیاں انسان کے چہرے کے لیے روشنی کا سامان ہیں، انسان کے چہرے کے نور کا سامان ہیں، ایسے ہی انسان کے دل کے منور ہونے اور پاکیزگی اختیار کرنے کا سامان ہے، ایسے ہی انسان کے لیے اس کی روزی روٹی میں برکت پیدا کرنے کا سامان ہے۔ اس کی روزی میں برکت ان نیکیوں کی وجہ سے نازل کی جاتی ہے۔ انسان حلال کھائے گا، روزی میں برکت ہوگی، انسان سچ بولے گا، کاروبار بڑھے گا، انسان سچائی اور امانت داری سے کام لے گا، کاروبار وقتی طور پر ہو سکتا ہے ماند پڑ جائے، لیکن پلٹ کر کے خلق خدا اسی کے کاروبار پر آئے گی۔ لہذا ان نیکیوں میں انسان کے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ فرمایا وقوۃ فی البدن، بدن کے اندر طاقت اور قوت کا ذریعہ ہے یہ نیکیاں، اور ایسے ہی محبتاً فی قلوب الخلق، اور مخلوقات کے درمیان ان نیکیوں کے ذریعے محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بندہ جب نیکی کرتا ہے تو فرشتے اس کی گواہی جا کر کے رب کائنات کے دربار میں دیتے ہیں۔ رب کائنات فرشتوں کے ذریعے دوسرے فرشتوں میں اس کی نیکی کا اعلان فرماتا ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے، اور اہل زمین کے دلوں میں اس کے بعد اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ نیکیاں انسان کے لیے محبت و الفت کا ذریعہ ہیں۔ وہ لوگ جو سیاہ کار ہیں، جو قرآن و سنت کے دشمن ہیں، جو قرآن و سنت کی حقیقی تعبیر کو سننا نہیں چاہتے، وہ ہو سکتا ہے گالیاں دیتے رہیں، زبان درازیاں کرتے رہیں، لعن طعن کرتے رہیں، لیکن جو شریفانہ نفس کے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، جو انسانیت اور شرافت کو سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ایسے ہی لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو لوگوں کے حقوق کا خیال کریں، جو نیکی کی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت رکھیں، ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیں، سچائی کے ساتھ کاروبار کریں، کاروبار میں دھوکہ دھڑی سے بچیں۔ تو فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ یہ فوائد ہیں نیکی کے، اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ، اور برائیوں کی جو قباحتیں ہیں، برائیوں کی جو برائیاں ہیں، قباحتیں ہیں، اس کے خراب نتائج ہیں، اس کے بارے میں فرمایا سوادن فی الوجہ، یہ چہرے کی تاریکی اور چہرے کی رونق کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، وظلمتن فی القلب، اور دلوں کے اندر ظلمت پیدا کرنے، اس کی پاکیزگی کو زائل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے وہنن فی البدن، اور اس کے جسم کے اندر کمزوری لاگو کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے درمیان نفرتیں بانٹنے اور نفرتیں پھیلانے کا سبب ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دینی امور اور اعمال حسنہ، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ دیکھیں یہ برائیاں بنیادی طور سے
جو خسارہ پیدا کرتی ہیں، جو نقصان پہنچاتی ہیں، اس سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اس کے نتیجے میں اس کی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، روزی کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ ایک انسان وہ جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کے نتیجے میں روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے غلے میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کی روزی میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ اس بات کا رونا روتا ہے کہ پیٹ نہیں بھر سکا، یہاں بھیک مانگے گا، اس سے کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اس کے سامنے شکوہ شکایت کرے گا، ایسا کرے گا ویسا کرے گا، اور نہ جانے کون کون سی مصیبتیں پالتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رزق کی وسعت کے لیے گناہوں کو چھوڑیں، اچھائیوں کو اپنائیں، اعمال صالحہ پر استمرار اور استقامت حاصل کریں۔ ان گناہوں کے نقصانات میں دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان ان کے نتیجے میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، یہ مشکلات اور پریشانیاں پیدا کرنے کا سبب ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ سورۃ الطلاق میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو شخص رب کائنات سے ڈرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اعمال صالحہ پر زندگی کو ڈھالتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، برائیوں کو چھوڑتا ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، چھوٹے گناہوں یا بڑے گناہوں ان کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ تو فرمایا جو تقوی اختیار کر لے، بڑے اور چھوٹے گناہوں سے توبہ کر کے، ان کو خیر بات کہہ کر کے، ان سے دوری اختیار کر کے، یہی تقوی ہے۔ تو فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے، وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ کون سا معاملہ کتنا مشکل تھا اور کیسے حل ہو گیا۔ یہ رب کائنات نے حلال روزی کھانے والوں اور نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے بشارت دے رکھی ہے۔ ان گناہوں کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ گناہ انسان کو اللہ رب العالمین کی نظر میں گرا دیتا ہے، وہ توہین کرتا ہے رب کائنات کے قانون کی، وہ توہین کرتا ہے رب کائنات کے احکامات کی، وہ توہین کرتا ہے انسانیت اور شرافت کی، وہ توہین کرتا ہے معاشرے کے کلچر اور تہذیب کی، وہ توہین کرتا ہے شریف النفس انسانوں کے مزاج کی، لہذا اس کے نتیجے میں انسان رب کائنات کی نظر میں گر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس نے رب کائنات کو ہلکا سمجھا، یا رب کائنات کے اللہ رب العالمین کی جس نے نافرمانی کی، گویا اس نے رب کائنات کی عزت کو کھو دیا۔ رب کائنات اس کو عزت و وقار دینے والا نہیں، کیونکہ اس نے رب کائنات کے قانون کی مخالفت کی ہے۔ چوتھا نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ ذلت و خواری اور مخلوقات کے سامنے رسوائی اس کے نتیجے میں انسان مول لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے برائیوں کے اندر ذلت و خواری، ہلکا پن اور ذلت و خواری اور غلط انداز کی چیزیں جس کے نتیجے میں اس کی عزت و وقار نیلام ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو انسان کے گناہوں میں اور رب کائنات کی مخالفت میں مقدر کر دیا گیا ہے۔ جو شخص رب کائنات کی مخالفت کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، وہ پستی کی زندگی گزارے گا، وہ معاشرے کے اندر بے وقعت اور بے عزت اور بے وقار ہو جائے گا، کیونکہ اس نے رب کائنات کی مخالفت کی ہے۔ عزت و وقار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے من کانا یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اٹھا رہنا چاہتا ہے، عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس بات کو سمجھ لے
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں عزت ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ذلت و خواری اور توہین اور تنقیص ہے۔ انسان اگر ذلت و خواری سے بچنا چاہتا ہے، عزت کمانا چاہتا ہے، تو سمجھ لے کہ ساری کی ساری عزت یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہذا ان کا طریقہ اپنائے گا تو عزت پائے گا، ان کا طریقہ اپنائے گا تو دنیا میں آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے زندگی گزارنے کا ہنر سیکھے گا، ان کا طریقہ اپنائے گا تو لوگوں کی نظر میں اٹھ کر کے زندگی گزارے گا، اس کی پیٹھ پیچھے یا اس کے سامنے کوئی برائی کرنے یا اس کی توہین کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے میں ہی عزت ہے، اسی کو اپنا کر کے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں، سارے دشمنان اسلام، یہود و نصارہ، مشرکین اور جو بھی بغاوت کرنے والے، سرکشی اختیار کرنے والے مکاتب فکر اور افکار ہیں، یہ سب کے سب ان قریب تمہارے اوپر ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گے، ویسے ہی پل پڑیں گے جیسے شدید بھوک کے مارے لوگ کسی کھانے کے کٹورے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ اس دن قلت میں ہوں گے، تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم غثاء کا غثاء السیل، تم سمندر میں اٹھنے والے خش و خاشاک، سیلاب میں اٹھنے والے کوڑے کرکٹ کے مانند اور خش و خاشاک اور جھاگ کے مانند بہت بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن رب کائنات نے تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا ہوگا، تمہارے دلوں میں وہن اور کمزوری ڈال دی ہوگی۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا کہ کہیں یہ کمزوری ہم کو لاحق نہ ہو جائے، کہیں ہم اس میں گرفتار نہ ہو جائیں، کہیں ہم اس کا شکار ہو کر کے تباہ نہ ہو جائیں۔ فوراً پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا، موت سے ڈرنا، موت سے بھاگنا، یہ ایک بنیادی علامت بتا گئی ہے۔ ہم اپنی گریبان میں جھانکیں، دنیا سے ہم میں کا کون محبت نہیں کرتا، لیکن یہ محبت اتنی غالب ہو جائے کہ قرآن و سنت پر غلبہ حاصل کر لے، یہ محبت اتنی غالب ہو جائے کہ ہم سچ کو چھوڑ کر کے جھوٹ کو اپنا لیں، یہ محبت اتنی غالب ہو جائے کہ پیسوں کے لیے، مال و دولت کے لیے اسلام کی تعبیرات تبدیل کر دی جائیں، یہ محبت اتنی غالب ہو جائے کہ اسلام اور منہج صحابہ سے سمجھوتا کر لیا جائے، یہ محبت اتنی غالب ہو جائے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں، یہ محبت اتنی غالب ہو جائے کہ ہم حرام خوری بھی کریں اور ایسے ہی شراب اور جوا بھی کھیلیں، یہ محبت اتنی غالب ہو جائے کہ پڑوسی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے قیمتی گاڑی خریدنی ہو، اس سے زیادہ خرچ کر کے ولیمہ کرنا ہو، شادی بیاہ کو انجام دینا ہو تو حرام پیسہ بھی لگایا جائے، شادی میں فضول خرچی کی جائے اور چمک دمک کے ذریعے اپنا پیسہ برباد کیا جائے، بچوں کی شادیوں میں خاندان اور نسب اور خوبصورتی اور پیسے کو ترجیح دی جائے، دینداری کو کنارے کر دیا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا سے محبت کی علامتیں ہیں۔ اور اللہ کی قسم اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، ہم میں سے ایک ایک آدمی اپنی گریبان میں جھانکے، دوسروں کی شادیوں پر، دوسروں کی طرز زندگی پر، دوسروں کے معاملات پر، دوسروں کے فیصلوں پر ہماری انگلیاں فوراً اٹھتی ہیں، لیکن ہم وہاں آزمائے جاتے ہیں جب انہی چیزوں کو ہم خود اپناتے ہیں، ہم ان چیزوں سے خود گزرتے ہیں، تب ساری کی ساری تنقیدیں ایک جانب اور ہمارا وتیرہ ان لوگوں سے 10 قدم آگے ہوتا ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں کا 5واں نقصان یہ ہے کہ معاصی اور یہ گناہ دنیا میں فساد اور ایسے ہی کھیتی باڑی اور پانی اور ہوا کے فساد کا ذریعہ ہیں۔
یہ گناہ جب ہوتے ہیں تو کبھی کبھار روزی اگنا بند ہو جاتی ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے، ان گناہوں کے ذریعے پانی اپنی سطح چھوڑ دیتا ہے، بورنگیں فیل ہو جاتی ہیں، پینے کے پانی سے، استعمال کے پانی سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے، چرند پرند مرنے لگتے ہیں، جانوروں کی موتیں ہونے لگتی ہیں، انسان متاثر ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورۃ الروم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ بحر و بر میں، خشکی میں اور پانی میں، سمندر میں اور خشکی کے راستوں پر فساد برتا ہو گیا، فساد لاگو ہو گیا، ساری کی ساری چیزیں تباہ ہونے لگی، سمندر سوکھنے لگے، سمندر کی مچھلیاں زہر آلود پانی یا پانی کی گرمی یا پانی کے کمی کے نتیجے میں موت کے گھاٹ اترنے لگے، پانی بھی کم ہو گیا، زمین پر بھی فساد پھیل گیا اور ہریالی خشکی میں بدل گئی، کھیتی باڑی سوکھنے لگی، قحط سالی پڑنے لگی۔ رب کائنات نے فرمایا روئے زمین پر، بحر و بر پر فساد برپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی کے نتیجے میں، لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ رب کائنات فرماتا ہے یہ ظلم کے طور پر نہیں ہے کہ میں تم کو پریشان کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے ضابطے اور میرے حکم سے تم نے جو سرکشی اختیار کی ہے، جو بغاوت کی ہے، میں نے تمہارے اوپر جو انعامات و احسانات کیے ہیں اس کی ناشکری کے شکار ہو گئے، اس کی شکر گزاری کے بجائے تم نے سرکشی اختیار کر لی۔ تو رب کائنات نے فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو چکھا دیا جائے ان چیزوں کا مزہ جن چیزوں کو ہماری بغاوت کے طور پر، اسلام کی مخالفت کے طور پر، گناہوں کی شکل میں لوگوں نے انجام دینا شروع کر دیا۔ جب لوگ گناہوں میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو اس انداز کے حالات پیدا ہوتے ہیں تاکہ رب کائنات ہم کو تنبیہ کرے، اور وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس کے بعد فوراً وہ ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کی جانب رجوع کریں۔ اسی طریقے سے ہماری ایک ذمہ داری گناہوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہم گناہوں کو گناہ سمجھیں، اور چھٹا نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ گناہوں کو انجام دینے کے نتیجے میں دشمنوں کا تسلط اور دشمنوں کا غلبہ ہمارے اوپر ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان کتنا بھی کہہ لیں کہ فلاں پارٹی حکومت بناتی ہے، فلاں تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف ایسا کرتی ہیں، یہ قانون سازی کی جاتی ہے، نصاب تعلیم میں تبدیلی کی جاتی ہے، مسجدیں گرائی جاتی ہیں، مدرسوں پر تالے لگائے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ مسجدوں کے حقوق آپ نے کتنے ادا کیے ہیں؟ آپ نے مدرسوں کا کتنا تعاون کیا کہ یہ مدرسے استحکام کے ساتھ آگے بڑھ سکے؟ ہر مسلم خاندان کا یہ المیہ ہے کہ اس کے محلے کا، اس کی سوسائٹی کا جو امام ہے وہ سب سے زیادہ حقیر انسان ہے، صرف جنازے میں اور نکاح میں اس کو یاد کر لیا جائے، ایک پڑیا پکڑا دی جائے تو مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کو مکمل طریقے سے لے کر کے چلیں تو دشمنوں کا تسلط اور اشرار کا اور شریروں کا غلبہ یہ بھی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سن لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا کر کے بات کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، واضح کیا گیا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم لوگ اچھائیوں کا حکم دو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے لوگوں کو روکو، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس کو زبان کے ذریعے سے تنبیہ کرو، اس کے اوپر تنقید کرو، اس کی اصلاح کرو، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے، حالات سازگار نہیں ہیں، تو کم از کم
اپنے دلوں میں برائی کو برا سمجھو. فرمایا تم لوگ اچھائیوں کا حکم دو, برائیوں سے روکو. اور اس کے بعد فرمایا او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. ترمذی کی صحیح روایت ہے. فرمایا اس کے بعد اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو نظر انداز کر دو گے تو سن لو ان قریب تمہارے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا جائے گا, اور اللہ رب العالمین ان قریب تمہارے اوپر ایسا عذاب نازل فرمائے گا اپنی جانب سے کہ تم رب کائنات کو پکارتے رہو گے, روتے رہو گے, گڑ گڑاتے رہو گے, لیکن رب کائنات تمہاری پکار کو نہیں سنے گا. اگر رب کائنات کو یاد رکھنا ہے تو آسانی کے ایام میں رب کائنات کو یاد رکھو, مشکلات کے ایام میں رب کائنات تم کو یاد رکھے گا. یہ شریعت کا ضابطہ ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہماری 7ویں ذمہ داری, اختصار کے ساتھ میں وقت ختم ہو چکا ہے, اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. 7واں نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ یہ گناہ نعمتوں کے زوال اور مصائب کے حلال ہونے اور ایسے ہی ہمارے لیے مصائب کے کھڑا کرنے کا ذریعہ ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم کو جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں, تمہارا دشمن تم پر مسلط کر دیا جائے, تمہاری صفوں میں آپسی انتشار پیدا کر دیا جائے, ناچاقی نا اتفاقی پیدا کر دی جائے, یہ سب کا سب رب کائنات کا عذاب ہے. رب کائنات نے فرمایا تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ رب کائنات کا عذاب ہے, تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. جبکہ رب کائنات بہت سارے مسائل میں نظر انداز کر کے تمہاری گرفت نہیں کرتا, تم کو معاف کر دیتا ہے, تم کو نظر انداز کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. رب کائنات نے فرمایا کوئی قوم جب تک اپنے باطن اور ظاہر کا محاسبہ کر کے اس کی اصلاح کی ذمہ داری نہ اٹھا لے, جب تک رب کائنات خود اس کی اصلاح نہیں کرتا اور رب کائنات کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اس برائی کو اس سے پھیرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اور تمہارے لیے کارساز مشکلات کو بگاڑ, مشکلات کو ختم کرنے اور اچھائیوں کو تمہارے ساتھ ملازم کرنے کا جو ذمہ دار ہے وہ رب کائنات ہے. وہی تمہاری بگڑی کو بناتا ہے, مشکلات کو دور کرتا ہے, تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. لہذا اس رب کائنات سے چمٹ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہم کو اس بات کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جنہوں نے رب کائنات پر ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کی, اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالا, یہ کہا کہ ہمارا رب کائنات اور اللہ رب العالمین ہے, اور اسی پر جم گئے تو ان کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں. رب کائنات کی مہمان نوازی ہے, فرشتوں کی رحمتیں ہیں, فرشتوں کا نزول ہے, دنیا میں عزت و وقار ہے, اور خوشخبری کے پل باندھ دیے گئے. اس وجہ سے ہم کو اگر عزت و وقار چاہیے تو استقامت اختیار کرنی ہوگی, نیکیوں پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کا جذبہ اختیار کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا واضح کامیابی کو اختیار کر لیا. نیکی برکت کا باعث ہے اور برائیاں بے برکتی اور برکت کے اٹھنے کا اور برکت کے زوال کا باعث ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. سورہ اعراف میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ اگر بستی والے, گاؤں والے, آبادی والے ایمان لاتے,
رب کائنات سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمانوں سے ان کے لیے برکتیں نازل کرتے اور زمین سے برکتوں کا ابال پیدا کر دیتے، لیکن ان لوگوں نے رب کائنات کے دین کو جھٹلا دیا، قرآن و سنت سے بغاوت اور سرکشی اختیار کر لی، ان لوگوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان چیزوں کے بدلے جن چیزوں کو وہ کماتے تھے۔ رب کائنات ہم کو گناہوں کے نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات ہم کو اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوستی سوسائٹی جس میں بڑے پیمانے پر مسلمان بستے ہیں، اس کی تکمیل کے بعد ایک اندازے کے مطابق اس میں 20,000 سے زیادہ لوگ رہنے کے لیے آنے والے ہیں۔ اس سوسائٹی میں آپ کے لیے قرآن و سنت کے پیغام کے ذرائع ہیں، جہاں اسلام نے اس بات کی تلقین کی کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیا جائے، جہاں اسلام نے اس بات کی تلقین کی اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے حقوق کا خیال کیا جائے، وہاں کہیں بھی مسلک و مذہب کی تفریق نہیں کی گئی۔ کوئی کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی کمیونٹی، کسی بھی تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ کا پڑوسی ہے تو وہ پڑوسی ہے۔ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے گھر میں کوئی تکلیف ہے تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال کریں۔ سوسائٹی میں رہنے والوں کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اجتماعی شعور پیدا کریں، ان کے لیے گاڑی کی پارکنگ کے جو مقامات ہیں ان کا صحیح استعمال کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، لفٹ کا صحیح استعمال کریں، آنے جانے کے آداب کا خیال کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔ جہاں اجتماعی شکل میں مسلمان یا دوسری قومیں زندگی گزارتی ہیں وہاں اجتماعی شعور کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کسی کا تعاون کرنا ہے، کسی کی بیمار پرسی ہے، کسی کی تعزیت ہے، کسی کا جنازہ ہے، کسی کی پریشانی ہے، ان چیزوں میں سارے مسلمان یا غیر مسلم بھی مشترک ہیں۔ اسلام کے اسی اخلاقی معیار کے نتیجے میں اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچتی ہے۔ ہمیں اجتماعی شعور پیدا کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔